बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की 1400 साल पहले की गई पेशन गोइयों के बारे में बात करेंगे, जिसे आज साइंस खुद मानती है कि हज़रत अली के इल्म जैसा इल्म आज तक ना अल्लाह ताला ने किसी को दिया और ना ही कभी किसी के पास हो सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल सैयदा रूबी रज़ी को सब्सक्राइब करें, जहां आपको दुनिया और इस्लाम के मुतालिक मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन कराम, एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद कुफा में थे। उस वक्त वहाँ एक आदमी आया और उसने सूरज की तरफ इशारा कर कर हज़रत अली से पूछा कि सूरज और ज़मीन के दरमियान फासला कितना है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अगर 1 अरब का घोड़ा यहाँ से दौड़ना शुरू करे और 500 साल तक दौड़ता रहे तो वो सूरज तक पहुँच जाएगा। जैसे ही उस आदमी ने ये जवाब सुना तो वो मुतमईन होकर चला गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब हम हिसाब लगा कर देखेंगे कि आखिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस जवाब के पीछे की हकीकत क्या है। हज़रत अली ने कहा था कि अगर 1 अरब का घोड़ा 500 साल तक दौड़े तो वो सूरज तक पहुँच जाएगा। 1 अरब के घोड़े की तकरीबन रफ्तार 22 मील पर घंटा होती है। तो अगर ये घोड़ा 24 घंटों तक दौड़े तो 22 को 24 से ज़रब करने पर 24 घंटों में ये घोड़ा 520 मील सफ़र तय करेगा। और अगर हम 1 महीने के फासले का हिसाब करें तो हमें 520 मील्स को 29.5 से ज़रब करना होगा, क्योंकि हम ये सारा हिसाब किताब इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से करेंगे। तो अगर हम 6 महीने 29 दिनों के और 6 महीने 30 दिनों के एज्यूम करके 520 को 29.5 से ज़रब दें तो जवाब आएगा 15,500। इतने किलोमीटर्स का सफ़र घोड़ा 30 दिनों में तय करेगा। और अगर 1 साल के फासले का हिसाब करें तो क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हम 15,500 को 12 से ज़रब देंगे तो जवाब आता है 1,86,000। यानी कि इतने मील्स का सफ़र घोड़ा 1 साल में तय करेगा। और अगर हम 500 साल के फासले का हिसाब करें तो हमें 1,86,000 को 500 से ज़रब देना होगा। तो जवाब आएगा 9 करोड़ 34 लाख मील्स। यानी अगर घोड़ा 500 साल दौड़े तो वो 9 करोड़ 34 लाख मील्स का सफ़र तय करेगा। अब अगर हम ज़मीन और सूरज के दरमियान के फासले को देखें तो साइंस के मुताबिक ज़मीन और सूरज के दरमियान का फासला कभी भी एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि ज़मीन अपनी जगह बदलती रहती है। कभी ये सूरज के करीब होती है तो कभी दूर चली जाती है। जब ज़मीन सूरज के करीब होती है तो इनके दरमियान का फासला 9 करोड़ 10 लाख होता है, और जब ज़मीन सूरज से दूर होती है तब इनके दरमियान का फासला बढ़कर 9 करोड़ 48 लाख मील्स हो जाता है। तो अगर हम तकरीबन फासला लें ज़मीन और सूरज के दरमियान का तो ये बिल्कुल वही फासला है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 1400 साल पहले बताया था। एक दिन कुछ अरब के लोगों और मुसलमानों में इस मौजू पर बातचीत हो रही थी कि अरबी ज़बान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ अलिफ है, जिस पर वहाँ बैठे सब लोगों ने इत्तेफाक किया। तो उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए। अल्लाह ताला और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शानदार खुतबा दिया, और इस पूरे खुतबे में कहीं भी अलिफ लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि वो इतना बड़ा खुतबा था कि आप सोच भी नहीं सकते ये करने के लिए कितनी ज़हानत चाहिए। लेकिन यहाँ बात हो रही है
حضرت علی کی۔ اسی طرح حضرت علی کا ایک اور کمال کا خطبہ ہے جس میں کہیں بھی نکتے کا استعمال نہیں ہوا۔ اس خطبے میں کہیں بھی نکتے والے لفظ نہیں آئے، جبکہ آدھے سے زیادہ عربک الفاظوں میں نکتے ہیں۔ حضرت علی کی سمجھداری کے بہت سے فلاسفرز، سائنٹسٹ، آتھرز، ریسرچرز نے تعریف کی ہے۔ جارج جارڈک، جو کہ کرسچین پوئٹ اور آتھر تھے، وہ حضرت علی سے اتنے متاثر تھے کہ انہوں نے حضرت علی کی زندگی پر ایک کتاب لکھی تھی۔ تھامس کرلائل، جو کہ برٹش ہسٹورین اور فلاسفر تھے، انہوں نے اپنی کتاب ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ میں حضرت علی کی بھر بھر کے تعریف کی ہے اور حضرت علی کی لیڈرشپ کوالٹیز اور ان کے کردار کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آتھرز، فلاسفر، سائنٹسٹ اور ریسرچرز نے حضرت علی کی تعریف کی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا چھپے ہوئے رنگ یا نازک اعضاء کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں پر حضرت علی نے بتایا ہے کہ کئی ایسے لائٹ یا چھپے ہوئے رنگ ہوتے ہیں جسے انسانی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ 1800 میں انگلش اسٹرونامر ولیم ہرشل نے ایسے ہی چھپے ہوئے کلر کو دریافت کیا جسے انفراریڈ ریز کہتے ہیں۔ حضرت علی نے یہاں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم انسان اپنے ارد گرد کچھ ایسے جاندار سے گھرے ہوئے ہیں جنہیں انسانی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ یہاں حضرت علی نے مائکرو آرگنزمز، وائرسز، بیکٹیریا اور پروٹوزوا کی بات کی ہے جنہیں انسانی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ مائکرو آرگنزم کی دنیا کو 17ویں صدی میں انٹون ون لیون نے دریافت کیا تھا، جبکہ حضرت علی نے 1000 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت علی نے فرمایا، اللہ کے علاوہ ہر سننے والی ہلکی آوازوں سے بہرا ہے اور بلند آوازیں اسے بہرا بنا دیتی ہیں اور دور کی آوازیں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہاں حضرت علی نے 3 قسم کی آوازوں کے بارے میں بات کی ہے۔ پہلی وہ آواز ہے جو ہم سن نہیں سکتے، جیسا کہ جس آواز کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے نیچے ہوتی ہے ہم اسے سن نہیں سکتے۔ اسے انفرا سونک ساؤنڈ کہتے ہیں، جو کہ ہماری آنکھ جھپکنے اور خون کی گردش کی آوازیں ہیں۔ دوسری آواز وہ ہے جو ہمیں بہرا کر دیتی ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 140 ڈیسیبل سے زیادہ کی آواز انسان کو بہرا بنا سکتی ہے۔ اور تیسری آواز جس کی حضرت علی نے بات کی ہے، یعنی کہ وہ آواز جو انسان سے دور ہو جاتی ہے۔ یہاں حضرت علی نے اسپیس سے آنے والی آواز کی بات کی ہے جسے CMBR یعنی کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کہتے ہیں۔ یہ جو بک آپ دیکھ رہے ہو، یہ ایک بیسٹ سیلنگ بک کاسموس ہے جسے کارل سیگن نے لکھا تھا۔ کارل سیگن ناسا کے وائکنگ مشن کے ڈائریکٹر تھے۔ انہوں نے اس بک میں ایک پیراگراف میں بتایا ہے کہ اس دنیا کے سارے جاندار اپنے بنیادی اجزاء میں ایک جیسے ہیں۔ اب نہج البلاغہ میں حضرت علی کا ایک خطبہ ہے جہاں حضرت علی نے بالکل یہی بات بتائی ہے، لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ حضرت علی آج سے 1400 سال پہلے پیدا ہوئے تھے اور کارل سیگن 1934 میں پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا، باپ کے درمیان باہمی پیار بیٹوں کے درمیان رشتہ پیدا کرتا ہے۔ رشتوں کو پیار سے زیادہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں حضرت علی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 افراد، مرد یا عورت، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یا سچے دوست ہیں تو ان کے بچے اس عادت کے وارث ہوں گے، یعنی کہ یہی عادتیں ان بچوں میں بھی پائے جائیں گے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں تو یہی نفرت ان کے بچوں کو بھی وراثت میں ملتی ہے۔
حضرت علی فرماتے ہیں کہ بہن بھائیوں کے درمیان دشمنی والدین کے درمیان دشمنی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زمین اور آسمان کی 7 تہہ سمندر سے پیدا ہوئی ہیں۔ آج سے 4 ڈیکیڈز پہلے ہی ماڈرن سائنس نے 7 لیئر تھیوری آف دی ایٹماسفیئر کو پبلش کیا ہے۔ حضرت علی کے مطابق زمین کا ماحول سمندر سے شروع ہوا ہے۔ آج کے سارے جیولوجسٹ ایسی سیم تھیوری کو ہولڈ کرتے ہیں اور یہ تحقیق ابھی تک عمل میں ہے۔ اسی خطبے کے دوسرے حصے میں حضرت علی نے ماؤنٹین روٹس کے نظریے کو ظاہر کیا ہے کہ جسے 19ویں صدی میں برٹش سائنٹسٹ نے انڈیا میں دریافت کیا تھا۔ یہ سب تو حضرت علی کے علم کی ایک جھلک تھی۔ اس کے علاوہ حضرت علی نے یونیورس کی کریشن، ٹائم، فزکس، میتھمیٹکس، فلسفی جیسے کئی سبجیکٹس پر بات کی ہے۔ حضرت علی کے دور میں جب بھی صحابہ کو کوئی مسئلہ پیش آتا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے مشکل سوالات کر کے حضرت علی کے علم کو للکارا، لیکن ہمیشہ سے ہار ان کی ہی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے سینے میں بے پناہ علم چھپا ہے، کاش اسے پانے والا مل جاتا۔ ذرا سوچئے تو کتنے کمال کا علم ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا کر کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔